ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت کی طرف سے آزادی پسند رہنماؤں کو ہراساں کرنے کے لیے نام نہاد تفتیش اور غیر قانونی گرفتاریوں کا سلسلہ دراز ہو چکا ہے، جبکہ سیاسی اختلاف کی بنا پر اخبارات، صحافی برادری اور انسانی حقوق نمائندے بھی اب مودی حکومت کے نشانے پر ہیں۔ اس کی ایک حالیہ مثال انگریزی اخبار گریٹر کشمیر کے دفتر اور انسانی حقوق کے معروف کارکن خرم پرویز کے گھر پر بدنام زمانہ بھارتی ایجنسی NIA کے چھاپے ہیں۔ NIA نے سری نگر میں گوہر گیلانی اور پرویز بخاری کے گھروں پر چھاپوں کے علاوہ کئی NGOs کے دفاتر پر بھی چھاپے مارے۔ NIA کے چھاپوں کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں BJP کی پالیسیوں سے اختلاف کرنے والوں کو ہراساں اور سزا دی جائے۔ مودی کی فسطائی حکومت NIA جیسی ایجنسیوں کو کشمیریوں کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ حریت رہنماؤں، صحافتی برادری، حتیٰ کہ عام شہریوں کو بھی جھوٹے کیسوں میں پھنسایا گیا ہے تاکہ ان کے جذبہ حریت کو کچلا جا سکے۔ مقبوضہ کشمیر میں گرفتاریوں کا حالیہ چکر بھی انتقام گیری اور اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ گرفتار شدگان کو بھارت کی ریاستوں میں منتقل کر کے ان کے اہل خانہ کو مزید مصائب سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ نظر بندوں کو تنگ و تاریک سیلوں میں مقید کر کے ہر طرح کی طبی سہولیات سے محروم کر کے ان کو موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ کشمیریوں کو انتقام گیری کے تحت جھوٹے، مضحکہ خیز اور خود ساختہ الزامات کے تحت وسیع پیمانے پہ گرفتاریوں کا سامنا ہے، جبکہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں جنیوا کنونشن کے تحت قیدیوں کے حقوق کی خلاف ورزی کا مرتکب ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو چاہیے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی گرفتاریوں کا فوری نوٹس لیں۔ دراصل NIA نے آج مقبوضہ کشمیر میں سری نگر سمیت دیگر اضلاع کے کئی مقامات پر بھی مزید چھاپے مارے ہیں، جن میں کئی فلاحی ادارے بھی شامل ہیں۔ بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کے دوران گزشتہ روز بڈگام میں 2 نوجوانوں کو شہید کیا۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے مقبوضہ کشمیر میں زمین کے ملکیتی قوانین میں غیر قانونی بھارتی ترامیم مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں مسلم اکثریت میں تبدیلی جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی اور جنگی جرم ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی کہا ہے کہ کوئی پاکستانی بھی مقبوضہ کشمیر پر سمجھوتے کا تصور نہیں کر سکتا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ غاصب بھارتی حکومت کی طرف سے نہتے کشمیری عوام کے خلاف ہر سطح پر مذموم حربے جاری ہیں۔ حریت قیادت کے ساتھ ہزاروں لوگوں اور سماجی کارکنوں کی غیر قانونی گرفتاریاں، بدنام زمانہ ایجنسی NIA کی طرف سے چھاپے، کشمیر ٹائمز اور گریٹر کشمیر جیسے معروف اخبارات پر انتقامی حملے اور جعلی مقابلوں میں کشمیری نوجوانوں کی شہادتوں کے ساتھ ان کے جسد خاکی دور دراز علاقوں میں دفن کرنا اور ریاست کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی مہم جوری جہاں بھارتی حکومت کے جنون، فسطائیت اور مسلم دشمنی کا اظہار ہے، تو وہی یہ گناونی پالیسی انسانی حقوق کے عالمی اداروں اور خاص طور اقوام متحدہ کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے، جو کہ بھارتی غازبیت اور کشمیریوں کی مظلومیت پر اظہار تشویش تو کرتے ہیں، لیکن غاصب بھارت کے خلاف کوئی عملی اقدام نہیں اٹھاتے۔ اور اقوام متحدہ کا یہ رویہ نہ صرف باعث افسوس بلکہ قابل مذمت بھی ہے، کیونکہ لیگ آف نیشنز کی ناکامی اور زوال کے بعد اقوام متحدہ کا قیام اس دعوے کے تحت ہوا تھا کہ یہ ادارہ دنیا میں قیام امن کے ساتھ ریاستوں اور قوموں کی آزادی کا تحفظ کرے گا، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا، اور نتیجتاً یہی کہا جائے گا کہ اقوام متحدہ لیگ آف نیشنز کے انجام پر گامزن ہے۔ تبصرہ ختم ہوا۔